بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جمعہ 29 جمادی الاول سن 1444 ہجری بمطابق 23 دسمبر 2022 کی رات 9 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں ہمارے ساتھی ندیم احمد، محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اس پروگرام کی پیشکش میں کچھ وقفہ آ گیا جس پر کافی ذہنی پریشانی یا ذہنی تکلیف پہنچی۔ آج اس حلقے کے آغاز میں سابقہ حلقوں کے انہیں نشر نہ کیے جانے پر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، مجبوریاں تھیں اور شیڈیول میں تبدیلی کر دی گئی۔ اب انشاءاللہ تعالی آج سے ہم باقاعدہ اسی سابقہ ترتیب سے ہی اپنے پروگراموں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تا دیر یہ پروگرام جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے حلقے میں ہم آپ سامعین کی ٹیلی فون کالز کے ذریعے سوالات نہیں لے پائیں گے، بلکہ آپ کی طرف سے آنے والے بہت سے سوالات جو کہ SMS کے ذریعے موصول ہوئے انہیں حصہ نہیں مل رہا تھا یا انہیں کم حصہ مل رہا تھا، تو آج کے حلقے میں ہماری کوشش ہوگی کہ ان سوالوں پر توجہ مرکوز کی جائے اور انہیں پروگرام میں شامل کیا جائے۔ البتہ گزشتہ حلقے میں جو آخری ہم نے حلقہ نشر کیا تھا اس میں 2-1 سوالات جو ٹیلی فون کے ذریعے موصول ہوئے اور وہ ان کے جوابات نشر نہیں ہو پائے تھے، تو آج ان کے جوابات ضرور دیے جائیں گے۔ پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں آتے ہیں آج کی دعا کی طرف۔ اس دعا کا آغاز ہم نے سابقہ حلقے سے کیا تھا، شاید ایک وقفہ جانے کے بعد وہ یاد نہ رہی ہو کہ کون سی دعا تھی۔ ہاں یہ تو تھی، لیکن ابھی پتہ نہیں کیا الفاظ تھے وہ بھول گئے ہیں، اس طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت شداد ابن اوس سے کہا تھا کہ شداد، جب تم دنیا والوں کو دیکھو کہ وہ دینار، درہم، سونا، چاندی، خزانے جمع کر رہے ہیں، تو تم یہ خزانہ جمع کر لینا، یعنی ان کلمات کا خزانہ اپنے پاس بنانا، یہ تمہارے کام آئے گا۔ تو وہ کلمات کا خزانہ جو کہ ہمیں آخرت میں ہمارے کام آئے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ہمارے کام آنے والا خزانہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ اس حدیث میں ہے اور اس دعا میں ہے۔ اور اس کے پہلے کلمات ہیں اللہم انی اسألک الثبات فی الامر۔ اس کی ہم نے کچھ وضاحت گزشتہ حلقے میں پیش کی تھی، البتہ اگر اشارتاً ہم اس کا ذکر دوبارہ کر دیں تو یہ ہے یہاں امر سے مراد فی نفس ہی دین اسلامی پر عمل کرنا ہے، الثبات فی الامر۔ اور عمل کرنے میں آدمی بہت دفعہ کوتاہی کر جاتا ہے، کبھی کبھی پاؤں پھسل بھی جاتا ہے، کبھی لڑک جاتا ہے، کبھی ادھر ہو گیا اور شیطانی حربے میں کسی جگہ پھنس گیا، کسی اپنی نفسانی خواہش نے اس کو کسی طرف موڑ دیا۔ بہت سی اسباب و وجوہات آتے ہیں کہ جو صراط مستقیم سے انسان کو ہٹا دیتے ہیں۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے دین اسلام پر چلنے کے معاملے میں ثابت قدمی کی دعا کرو۔ ہم ثابت قدمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ قدم ڈولنے نہ پائیں، قدم پھسلنے نہ پائیں، ادھر ادھر کہیں توجہ نہ جانے پائے، بلکہ انسان جم کر اپنا کام کرے اور جم کر اتباع رسول اور قرآن پاک کی اتباع کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر۔ یہ حصہ ہم نے گزشتہ حلقے میں یاد کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی پھر آج کے حلقے کا حصہ جو ہے وہ اس کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ والعزیمۃ علی الرشد،
اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد. اس میں رشد سے مراد یوں کہیے کہ یہ جو جتنی بھی منفی چیزیں ہیں نا، گمراہی ہے، کفر ہے، الحاد ہے، جتنے بھی وہ کام جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کے بالکل اپوزٹ راستی، رشد و ہدایت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، اور سیدھا راستہ، اسلام کا راستہ، دین کا راستہ، اس پر والعزیمت علی الرشد، اس پر عزیمت کی دعا مانگی. عزیمت کیا چیز ہوتی ہے؟ عزیمت ہے انسان کا پختہ عزم، ایک کام کرنے کا ارادہ، اور اس ارادے پر پھر برقرار رہنا، یہ عزیمت کہلاتا ہے. انسان کہتا ہے کہ چلیے میں نا نماز میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا، اور ایک دفعہ نماز ٹائم پہ پڑھ لی، پھر دوسرے اچھا بھی پڑھ لیتا، ابھی اچھا دیکھتے نا بس یہ تھوڑا سا کام کر لو پھر دیکھ. یہ جو انسان اس میں ایک غفلت کا کہہ لے، یا ہاں کر لیتے ہیں، تھوڑا ٹائم دے دیتا ہے، تو یہ یعنی عزیمت سے ہٹ کر کام ہے، عزیمت سے ہٹ جانا ہے. عزیمت کیا ہے کہ انسان مسلسل ایک ایسے جذبے کے ساتھ کام کرتا رہے کہ جس میں کوئی جھول نہ آئے، کوئی کمی نہ آنے پائے، بلکہ وہ اتنا بھرپور ارادہ ہو، اتنا پختہ ارادہ ہو، اتنا طاقتور اور مضبوط ارادہ ہو کہ جب بھی نیکی کے کام کرنے کا وقت آئے تو وہ کہے کہ ہاں نہیں، مجھے پیچھے نہیں ہٹنا، مجھے کوئی اور چیز میرے اس کام میں رکاوٹ نہیں بنے گی. تو اتنے پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ اللہ کے رسول ہم سے فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے دعا کرو والعزیمت علی الرشد، نیک کام کرنے کا ارادہ اور پھر نیک کام کرتے رہنے کی استطاعت، توفیق، یہ دونوں اس ایک لفظ میں شامل ہیں، اس لفظ عزیمت میں. تو ان دونوں الفاظ کو ہم یاد کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد. اور اس کے بعد والا حصہ پھر ہم انشاءاللہ اگلے حلقے میں لے لیں تاکہ ہمیں مشکل نہ ہو. اور محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب، مولانا اگر آج کے حلقے کے حوالے سے یا آج کی دعا کے اس حصے کے حوالے سے آپ کچھ مزید رہنمائی فرمائیں تو ہمیں خوشی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس سے بھائی بہت ہی سنہرے الفاظ پر مشتمل یہ دعا آپ نے ماشاءاللہ سب کے سامنے سنائی ہے، اور ہمیں انشاءاللہ تیقن ہے کہ یہ دعا جو ہے صرف ہمارے جو سامعین بھائی بہن انسانی نہیں بلکہ جو جن ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے، مرد و خواتین، تو اس پر یہ سن کر عمل کر کے امید ہے کہ انشاءاللہ سب جو ہے استفادہ کریں. اور ہمیں وہ حدیث یاد آتی ہے صحیح مسلم میں جو حضرت ابو مسعود انصاری سے، کہ اگر کوئی شخص کسی کی رہنمائی کرتا ہے، بھلائی بتاتا ہے، بھلی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو جب تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو عمل کرنے والوں کو ثواب ملے گا اور بتانے والوں کو ثواب ملے گا، اور کسی کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. لیکن جو عمل کرنے والے ہیں ان کے عمل کے برابر جو ہے بتانے والوں کو برابر ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ بہت بڑی بات. اور العزیمت علی الرشد سے بھائی اس میں بہت بڑی اہم بات یہ ہے کہ رشد جو آپ نے بات بتائی کہ یعنی سیدھے راستے سے ہٹ کر جتنی بھی غلطیاں، گمراہیاں، کوتاہیاں، ان سب کا یہ مخالف لفظ ہے. رشد کا لفظ جو ہے اس کے اوپر عزیمت یعنی مضبوط دل کے ساتھ انسان کا ثابت قدم رہنا، اور اس میں دلچسپی آنا، اور اس سے جو ہے بیزار نہ ہونا، اس سے متنفر نہ ہونا، اور اس سے ہٹانے والے اسباب جو ہے وہ پیش نہ آنا. ان تمام چیزوں کی دعا اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک بندہ مسلمان مرد یا خاتون کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر جو ہے مدد مل جائے. تو یہ بہت بڑی توفیق کی بات ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نیک اعمال پہ ثابت قدم رہ سکتا ہے انشاءاللہ. اور یہ جو ثابت قدمی انسان کی ساری زندگی جب یہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا تو پھر یہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں یہ چیز کارآمد ہو سکتی ہے. یہ صاحب بھائی باذن اللہ تعالی، جزاکم اللہ خیرا. اور اب دو ایک سوالات ہیں جو گزشتہ حلقے میں بچ گئے تھے، ان کے جوابات نہیں آئے تھے. پہلا دو سوال ہے عبد الماجد صاحب کی طرف سے. عبد الماجد صاحب کا پہلا سوال یہ تھا کہ
سورہ نمل میں جو واقعہ آیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے تخت کی بات کی تھی کہ وہ اسے کون ہے جو اسے لا سکتا ہے، جن نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں، ایک شخص نے کہا جس کے پاس علم تھا، کتاب کا علم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا کہ وہ شخص اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تو میں وہ تمہارے سامنے لے آؤں گا، اور پھر وہ تخت ان کے سامنے آ گیا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا جس کے پاس یہ علم تھا، اللہ تعالیٰ نے جس سے یہ علم عطا فرمایا تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جس صاحب اس کے بارے میں یہ بات جو آپ نے پیش کی صاحب بھائی، بلکہ موصوف نے جو سوال کیا تو اس کا جو حصہ ہے قرآن مجید سورۃ النمل آیات 38 اور 39 اور 40 میں مذکور ہے کہ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ بلقیس اور اس کے درباری اور اس کے ملک کے لوگ جو ہیں مسلمان ہو کر اللہ کی بات مانتے ہوئے، سلیمان علیہ السلام کی تابعداری کرتے ہوئے یمن سے نکل کر فلسطین میں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ تو عفریت نے کہا، جو جنات میں سے ایک تھا، کہ وہ یعنی سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کا جو دربار کا وقت ہے وہ ختم ہونے سے پہلے حاضر کرے گا۔ لیکن وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا شاہی تخت جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ تو ویسے ہی اس نے کیا۔ تو بے شک صاحب بھائی اس کے بارے میں علماء نے کئی باتیں پیش کی ہیں۔ الذی عنده علم من الکتاب، تو ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد خود سلیمان علیہ السلام ہیں، ایک قول ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، لیکن خضر یا خضر علیہ السلام ان کا نام تو جو ہے پتہ نہیں، کسی بھی مفسر نے ان کا نام ذکر نہیں کیا کہ وہ خضر یا خضر تھے، یعنی کسی بھی تفسیر میں اس بات کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے۔ لیکن جو اکثر مفسرین، چاہے وہ امام ابن جریر ہوں، امام طبری ہوں یا پھر امام ابن کثیر ہوں، اکثر مفسرین یہاں تک ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان تمام کی تحقیق یہ ہے کہ وہ جو دوسرا شخص تھا وہ جن نہیں تھا بلکہ وہ انسان تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک نیک شخص تھا، نیک مسلم مومن تھا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ تھا، اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسے علم سے نوازا کہ ایسے یعنی اللہ تعالیٰ کے ایسے ناموں سے نوازا، بلکہ اسم اعظم اس کو سکھایا گیا، جس کی وجہ سے جب وہ شخص جو ہے جب بھی اس اسم اعظم کا نام لے کر، یعنی اللہ کا نام لے کر جو اسم اعظم ہے اس کا استعمال کر کے دعا مانگتا تو وہ دعا جلد قبول ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس نے جو ہے اس اسم اعظم کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جو حکم سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہ پورا ہونے کے لیے اس کی مدد کی جائے۔ تو جب اس نے اللہ کے دربار میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کی۔ ایسا نہیں کہ وہ شخص گیا اور لے کے آیا، بلکہ وہ شخص اتنا طاقتور تھا کہ وہ لے کے آ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا اور فرشتوں کو بھیجا اس دعا کو قبول کرتے ہوئے۔ پھر وہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فلسطین میں یعنی یمن میں پہنچتے ہیں، اور یمن سے جو ہے شاہی تخت لے کر فلسطین میں لے کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ شاہی تخت جو ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ تو صاحب بھائی یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ وہ جو شخص جس کے پاس علم تھا، اس کے بارے میں بعض علماء نے بلکہ بعض مفسرین نے اس کا نام بتایا، آصف بن برخیا اس کا نام بتایا ہے، لیکن چونکہ نام کی اہمیت نہیں ہے بلکہ اس کے کارنامے کی اہمیت ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نام کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس کی شخصیت کا اظہار کیا۔ اور الکتاب سے مراد کیا ہے؟ اس میں بعض علماء نے بتایا صاحب بھائی کہ اس سے مراد جو ہے توریت و زبور ہیں، دو کتابیں ہیں، یا پھر بعد نے کہا کہ لوح محفوظ کا علم ہے، بعد نے کہا کہ نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام کو جو الگ سے کتاب دی گئی تو وہ کتاب مراد ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص علم جو دیا گیا دعا مانگنے کا، اور ایسی دعا جس کے ذریعے کرامت حاصل ہوتی تھی۔ تو یہ ان کے لیے، وہ صاحب کے لیے کرامت تھی، اسی لیے ورنہ اتنا بڑا کارنامہ جو ایک
ایک یعنی پلک جھپکنے کے اندر جو ہے تقریباً 1500 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، اتنے فاصلے سے جو اتنا وزندار جو ہے شاہی تخت کا آ جانا، تو آج کل کے دور میں صاحب ہے آج کل کا جو ہیلی کاپٹر ہے یا پلین ہے، راکٹ بھی اتنی جلدی یہ کام نہیں کر سکتا، تو پھر اتنی تیزی سے کام پورا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے کام مکمل کیا، تو یہاں پر دونوں باتیں سامنے آ گئی۔ لیکن صاحب یہاں پر جس نقطے کو اللہ تعالیٰ ابھار کے پیش کرنا چاہ رہا ہے وہ ہے صاحب بھائی کہ جب عرش آ گیا تو کیا ہوا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میرا حکم چلتا ہے، میری حکومت چلتی ہے، میری تابعداری ہوتی ہے، بلکہ یہ کہا ذا من فضل ربی، ایک مسلمان مرد و خاتون کے لیے، ہر مسلمان مرد و خاتون کے لیے ایک تعلیم و ترغیب ہے کہ من فضل ربی، انسان کتنا بھی قابل ہو، کتنی بھی اس کے پاس خوبیاں ہوں، قابلیتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کروں یا پھر ناشکری کروں۔ جو اللہ کا شکر ادا کرے تو اب ایسا شخص جو ہے اپنے لیے فائدہ پہنچا رہا، اس کی شکر گزاری کا فائدہ خود اسی کو ہوتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کسی کی شکر گزاری کا جو ہے محتاج نہیں، کیونکہ وہ تو بے نیاز اور پھر کرم والا ہے۔ تو یہاں پر صاحب ابھار کر جو پیش کرنے والی بات تھی وہ ہے کہ نعمت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تو یہ سبق جو ہے اس پورے واقعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور قرآن کے اسلوب کے مطابق اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے طریقہ یا اختیار فرمایا، اس میں بھی جزیات میں نہیں گئے بلکہ اصل موضوع، اصل بات کی طرف آئے، اور وہ یہی کہ اللہ نے جو چاہا وہ کیا اور وہ کر دکھایا۔ اسی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، نہ کہ کون تھا، کیا نام تھا، آصف تھا یا خضر تھا یا فلاں تھا۔ اور چونکہ مولانا آپ نے دونوں مرتبہ خضر اور پھر ساتھ میں خضر کہا، تو اس سے لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ اس طرف تھا کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس سے جو خضر کہا جاتا ہے تو کہیں یہ نہ کہیں کہ اچھا جی آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ تلفظ خضر ہوتا ہے، خضر نہیں ہوتا۔ اس طرف آپ توجہ دلانا چاہ رہے تھے۔ اصل میں نے صرف خضر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ہمارے استاد امام یوسف القرضاوی صاحب نے توجہ دلائی تھی کہ یہ لفظ ہوتا ہی خاضر ہے، ہمارے ہاں اس کو خضر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو استاد کا مجھے قول یاد آ گیا تو میں نے اس پر عمل کیا اور صرف خضر کہا۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اردو زبان میں بھی ہم خضر ہی کہیں، کیونکہ ان کا اصل نام تھا ہی خضر۔ جس سے اصل میں دراصل جو خضر ہے اس کا عام طور سے اسم نہیں بنتا ہے، جیسے فعلن کے وزن پہ مصدر، کسی بھی فعل کا مصدر عربی زبان میں بنتا ہے، وہ کسی کا اسم اکثر جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے خضر فریحن کے وزن پر جو ہے یہ ایک صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور یہ رنگ کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ سبز رنگ والا، تو خضر ہی صحیح ہے۔ لیکن امت میں خضر کے نام سے جو ہے یعنی مشہور لفظ ہوا، لیکن وہ تلفظ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے نام خضر رکھے ہوئے صاحب تو خضر رکھتے ہیں، خضر یا خضر دونوں الفاظ، بلکہ شاید بعض علماء نے اس کا بھی ذکر کیا ہو، لیکن زیادہ جو آپ نے فرمایا کہ دکتور نے جو بات پیش کی کہ خضر کا جو تلفظ جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ عبد الماجد صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ وضو کے حوالے سے قرآن پاک میں جو آیات ہیں اس میں پاؤں دھونے کے حوالے سے جب اس کا ذکر آتا ہے، پاؤں کا ذکر آتا ہے، تو وہاں پر تو مسح بنتا ہے، یہ ہم پاؤں دھوتے ہیں، اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ یہ صاحب بھائی موصوف نے ماشاءاللہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کرتے ہیں، اور جب تلاوت کرتے ہیں صاحب بھائی تو یعنی کوئی بھی مسلمان مرد و خواتین تلاوت کے ساتھ ساتھ جو ہے ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں، تو پھر جو ہے آیات کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور صرف صاحب بھائی جو تلفظ کے اندر بھی یعنی جو قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہاں پر ہم غور کریں گے کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں جو بتایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اسی کو جو ہے آیت وضو کہتے ہیں، تو ساری امت اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے وضو کو فرض مانتی ہے، اور اس پر اجماع ہے، سارے مسلمانوں کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے چلو تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لو۔ تو رؤوسی سین پر سے بھائی جو کہ راس کی جمع رؤوس ہے، تو سین پر جو ہے یہ کسرہ ہے جسے ہم اردو میں زیر کہتے ہیں، رؤوسکم اپنے سروں کا مسح کر لو۔
اور اس کے بعد وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیروں کو جو ہے کعبین یعنی ٹخنوں تک دھو لو۔ تو یہاں پر جو ہے صاحب بھائی جو شروع میں دھونے کا جو ذکر آیا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہ جو ہے نصب یعنی اس پہ زبر آیا ہے فتح، وَأَيْدِيَكُمْ یہاں پر بھی جو ہے نصب یا فتح ہے یعنی جسے ہم زبر کہتے ہیں، اور ارجلکم کے اندر بھی جو ہے نصب فتح اور زبر آیا ہے، یہ جو ہے مفعول بہ بنتا ہے۔ تو اس معنی میں جو ہے یہ جو ارجلکم کا جو عطف ہے وہ وجوہکم اور ایدیکم کے اوپر ہوتا ہے اور رؤوسکم کے اوپر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اوپر بھی ارجلا لام کے اوپر زبر ہے۔ اس معنی میں جو ہے ارجلکم دونوں پیروں کا دھونا، اس کو جو ہے علماء نے فرض بتایا ہے، کیونکہ قرآن شریف کے اندر صاف طور پر بتا دیا گیا کہ دونوں پیروں کا دھونا یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ اب یہ تو ہو گئی صاحب بھائی بات قرآن آیت کی روشنی میں۔ اب اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کی، عملاً آپ نے جب تفسیر کو پیش کیا یعنی عملاً اس کا نمونہ پیش کیا تو ہمارے سامنے جو ہے کئی دلائل ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک آسان دلیل جو ہے وہ ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ وضو کے دوران سب سے آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے داہنے پیر کو، داہنے قدم کو دھویا اور 3 دفعہ دھویا، پھر اس کے بعد بائیں قدم کو دھویا یعنی ٹخنوں تک دونوں کو دھویا۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو پیارے نبی نے جو ہے اس طرح وضو مکمل کیا۔ تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کی تفسیر کے یعنی قرآن کا جو عملی نمونہ نبی کریم نے پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد سے بھائی جو موصوف جو جس کی طرف جو ہے جس کے بارے میں کنفیوز تھے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث بلکہ کئی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک حدیث جو بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ سفر کے موقع پر جو ہے صحابہ کرام نکلے، نبی کریم بھی ساتھ تھے اور عصر کے وقت میں تاخیر ہو رہی تھی، اور جو ہے اپنے ایک منزل پر پہنچے، مقام پہ جہاں پہ رکنا تھا۔ رکنے کے بعد جو ہے سب لوگ پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں انہیں سب کی نگرانی کرتے ہوئے سب کو لے کر آنے کے لیے آپ سب سے آخر میں پہنچے۔ اس وقت جو ہے بعض صحابہ کرام جلد بازی کی وجہ سے کہ کہیں عصر کی نماز کا وقت نکل نہ جائے، تو اس لیے جو ہے جلدی جلدی جو ہے وضو کر رہے تھے، اور پیروں کو جب دھو رہے تھے تو بعض لوگ جو ہے بعض صحابہ کرام یا تو پیروں پہ مسح کر رہے تھے، یا پھر بعض صحابہ کرام جو ہے پیروں کو اس طرح دھو رہے تھے کہ ایڑیوں کو جو ہے پانی نہیں لگ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پانی نہیں پہنچتا ہے، یا پھر جو ہے بغیر موزوں کے، بغیر ساکس وغیرہ کے جو ہے کوئی بندہ، بغیر جو موزے وغیرہ ہوتے ان کے بغیر کوئی بندہ اگر مسح کر لیتا ہے تو اس کا وضو یہ شمار نہیں ہوتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا ویل للعقاب من النار، کہ جو ایڑیاں ہیں ان کے لیے آگ کے عذاب یا آگ کی سزا کے بارے میں یعنی وعید سنائی جا رہی ہے۔ تو یہ آپ نے متنبہ کیا تاکہ صحابہ کرام وضو صحیح طریقے سے کریں۔ وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو پھر انسان صحیح مسلم رہے گا۔ تو یہاں پر بھائی ان تمام دلائل کی روشنی میں ہم یہ پیش کریں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو کے اندر دونوں قدموں کو ٹخنوں تک دھونا ضروری ہے، اور جہاں تک جو مسح کرنے کی جو بات ہمیں ملتی ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے اس حدیث میں جو کہ صحیح مسلم میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اجازت دی کہ ہم لوگ جو ہے اگر مسافر رہیں تو 3 دن اور 3 راتوں تک جو ہے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، اور اگر ہم مقیم رہیں، سفر پہ نہ رہیں، تو عام حالات میں جو 1 دن 1 رات تک ہم لوگ جو ہے اپنے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے کب پیروں کو کب دھویا جاتا ہے اور مسح کب کیا جاتا ہے، یہ تمام باتیں واضح ہو گئی۔ صاحب یہاں پر صرف جو ہے ایڑیوں کی بات ہی نہیں ہے، اگر کوئی بندہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو اگر خشک رکھ لیتا ہے، چہرے کو برابر دھوتا نہیں ہے، پیروں کو برابر دھوتا نہیں، کوئی بھی حصہ اگر وضو اس کا جو ہے وضو کے اعضاء میں سے کوئی حصہ اگر خشک رہ جاتا ہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو پھر انسان بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ اسی لیے جب پیارے نبی نے ایڑیوں کے بارے میں متنبہ کیا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ تمام اعضاء وضو جب کرتے ہیں تو اچھی طرح وضو کریں تاکہ جو ہے وضو صحیح ہو، نماز انشاءاللہ قابل قبول ہو جائے۔ جیسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اگلا سوال تھا محترم محمد معراج صاحب کی طرف سے، اور وہ فرما رہے تھے کہ ان کے ابو اور امی ماشاءاللہ سلامت ہیں، اور بقرعید کے موقع پر ابو کے نام سے قربانی کی جاتی ہے، یا ابو کی طرف سے ابا جی کا نام لیا جاتا ہے، تو کیا بیٹے کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟
پیسہ چونکہ ان کا ہے تو اپنے بیٹے کا نام لے کے اس کی طرف سے قربانی کر دیں. چونکہ یہ بر صغیر کے کچھ حلقوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے اسی کا نام لیا جائے، یہ فلاں کی طرف سے ہے تو اس لیے وہ نام لیا جاتا ہے. ابا جی سب سے بڑے ہیں تو پھر ان کا نام لے لیا جاتا ہے. تو اب اگر کوئی اپنے بیٹے کا نام لینا چاہے تو کیا اس کی جو اصل الجھن ہے وہ بھی، اور اس کی جو وضاحت ہے اگر آپ فرما دیں تو امید ہے کہ اچھا رہے گا. یہ صاحبہ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الکوثر کے اندر واضح کیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ جو ہے اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی پیش کریں. اب اس کے اوپر اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جو ہے مسلمانوں کے سامنے نمونہ پیش کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قام علی اضحیتہ او قال علی اضحیتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کی قربانی کرنا چاہتے تھے اس وقت آپ اس طرح دعا فرماتے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد. تو اس کے بعد جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جانور کو ذبح کرتے. تو یہاں پر آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر یعنی اللہ کا نام لیا، اس کے بعد جانور کو ذبح کیا اور یہ کہا کہ یا اللہ یہ محمد کی طرف سے، نبی کریم اور آپ کے گھر والوں کی طرف سے. تو جو گھر کا سرپرست جو ہوتا ہے صاحب بھائی، وہ جو ہے قربانی کرتا ہے اور اس کے بعد گھر کے اندر جتنے افراد ہیں سب کو اس کے ثواب میں جو ہے یعنی اللہ کی طرف سے شریک کیا جاتا ہے. اب یہاں پر جو اس کی بھی دلیل ہمیں ملتی ہے ترمذی میں حضرت ابو ایوب انصاری سے، وہ فرماتے ہیں کہ کان الرجل یضحی بالشاة عن نفسه وعن اہل بیتہ، کہ نبی کریم کے دور میں ہر ایک شخص جو ہے اپنی طرف سے ایک جانور کی قربانی کرتا، اپنی طرف سے بھی اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے. تو اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے، جو کمانے والا ہوتا ہے، تو وہ جب قربانی کرتا ہے تو جتنے لوگوں کی وہ نیت کرے، تو خود وہ اپنی طرف سے اپنی وائف، اپنے بچے، بیٹے، بیٹیاں اور اس کے تحت اس کے اخراجات کے تحت جتنے لوگوں کا گزارا ہوتا ہے، والدین، بھائی بہن، ان سب کی طرف سے جو ہے بلکہ ان سے زیادہ جتنے لوگوں کو بھی وہ شامل کرنا چاہے اپنی نیت میں، سب کو جو ہے برابر قربانی کا ثواب ملے گا. اب یہاں پر صاحب بات یہ ہے کہ جو گھر کا سرپرست، بے شک والد صاحب جو ہے گھر کے سرپرست ہیں، لیکن چونکہ وہ کماتے نہیں تو وہ اس بات کے مکلف نہیں، ان سے یہ مطلوب نہیں کہ وہ قربانی کریں. مطلوب ان سے ہے جو کہ کماتے ہیں، کمائی جن کے پاس ہے، تو ان سے جو ہے یہ ان کے لیے قربانی کرنا یہ مشروع ہے. ایسی صورت میں جو ہے جب یہ صاحب جو کما رہے ہیں فرزند، وہ جب قربانی کریں گے اور جب قربانی کرتے وقت نیت یہ کریں گے کہ یا اللہ یہ میری طرف سے، میرے والدین، میری بیوی، میرے اولاد سب کی طرف سے جب نیت کریں گے تو اس وقت جو ہے ان کے والدین بھی جو ہے اس قربانی کے ثواب میں شریک ہو جائیں گے. لیکن اگر چونکہ قربانی ان سے مطلوب ہے اور والد صاحب چونکہ سرپرست یعنی اس معنی میں نہیں کہ وہ مالی سرپرستی وہ کرتے ہیں، تو والد صاحب کی طرف سے قربانی کریں گے تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ ان کے لیے ان سے مطلوب نہیں تھی، ان کے لیے پھر نفل بن جائے گی قربانی. اور جو صاحب حیثیت ہیں تو ان سے مطلوب تو تھا لیکن پھر یہ کوتاہی کرنے والے شمار ہوں گے. اس اعتبار سے اگر موصوف اپنی طرف سے بھی، والد صاحب کی طرف سے بھی، دونوں کی طرف سے کرتے ہیں، ایسی صورت میں کوئی بات نہیں کہ فرزند جو ہے وہ جتنے لوگوں کی طرف سے چاہے نیت کرے، ان کے والد صاحب جتنے لوگوں کی طرف سے چاہے نیت کرے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب فرزند صاحب جو اپنی طرف سے چھوڑ کر والد صاحب کی طرف سے کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے ثواب سے محروم اس معنی میں کر رہے ہیں کہ قربانی ان سے مطلوب تھی اور وہ خود قربانی کو چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ اب ان سے جو ہے سوال ہو سکتا ہے کہ تم نے قربانی کیوں نہیں کی. اسی لیے ہم موصوف سے یہ کہیں گے کہ والد صاحب کو خود چاہیے کہ یہ کہیں کہ اپنے فرزند سے کہ بیٹے آپ کما رہے ہیں، آپ قربانی کرو اور اپنی طرف سے جو قربانی ہو رہی ہے اس میں ہم سب کو آپ شریک کر لو، ہم سب کی طرف سے نیت کر لو. اس طرح قربانی ہو سکتی ہے تو زیادہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ صاحب بھائی جیسے آپ نے کہا کہ بر صغیر کے اندر ایک طریقہ ہے کہ لوگ اپنی طرف سے چھوڑ کر کبھی والد کبھی والدہ، بلکہ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین دنیا میں نہ ہو تب بھی ان کی طرف سے کرتے اور اپنی طرف سے قربانی چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ یہ کوتاہی ہے. اس طرح نہ کرے. جو صاحب حیثیت ہے، کمانے والے ہیں، وہ صاحب قربانی کریں اور ان کے تحت جتنے لوگ رہتے سب کی طرف سے نیت کرے، سب کو برابر انشاءاللہ قربانی کا ثواب ملے گا. صحیح طریقہ یہی ہے. جزاکم اللہ خیرن. اور اس میں مولانا ایک تجویز یہ بھی اگر شامل کر دی جائے کہ
اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، پورے خاندان کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ابا جی ہیں، گھر میں موجود ہیں، تو ان کا ایک مقام تو ہے اپنی جگہ پر، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ابا جی یہ ہم سب کی طرف سے یہ قربانی ہے، تو یہ چھری آپ لیجئے، ذرا آپ ذبح کیجئے. تو انہیں پھر ایک طرح سے ایک تحفظ آپ فراہم کرتے ہیں، آپ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور اس پہ ان کو خوشی ہوگی. تو اس طریقے کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر عمل کر لیا جائے تو اچھا ہوگا، اس میں کوئی ممانعت نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. صاحب یہی بات میں آپ کے سامنے بلکہ سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. بے شک یہ بہت بڑی بات ہے کہ موصوف جن سے قربانی مطلوب ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنا پیسہ خرچ کر کے قربانی کریں، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اپنے والد صاحب کے ہاتھ میں چھری دے دیں اور کہے کہ آپ جو ہے ہم سب کی طرف سے قربانی پیش کریں، جس کے ثواب میں آپ بھی برابر شریک رہیں گے. تو یہ ان کے دل کو خوش کرنے والی بات بھی ہوگی. اور جو تعلیم ہمیں دی گئی سبھی بر الوالدین، ماں باپ کے دل کو خوش کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو یہ بات بھی جو ہے ایسے عمل میں جو ہے انشاءاللہ شامل ہو جا سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. اب آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف، اور 44 نمبر سے سوال ہے کہ اپنے فیملی نیم یا پھر اپنے ٹرائب پر پراؤڈ فیل کرنا یا فیل ہونا، اور دوسروں کو بولنا کہ ہم ایسے خاندان سے ہیں اور آپ کا سٹیٹس کیا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ اس سب جہاں تک مختلف قبائل ہیں، مختلف خاندان ہیں، تو ان کا بنایا جانا یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے. سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں اس طرح واضح کیا گیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یہاں پر سے اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا کہ جعلناکم شعوبا وقبائل، مختلف خاندان اور کنبے، قبائل وغیرہ جو بتائے گئے ہیں تاکہ آپس میں تعارف ہو. لیکن جو اصل جو معزز ہے اللہ کے دربار میں، اتقاکم، تم میں وہ ہے جس کے پاس تقوی سب سے زیادہ ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ انسان اپنے قبیلہ اور خاندان کے اوپر فخر نہ کرے، بلکہ اصل جو کہ عزت کا جو معاملہ ہوتا ہے تقوی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور صاحب بھائی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو جو ہے کمتر سمجھنا، اس بات سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اس بات کی دلیل ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں ابو مالک اشعری سے. وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا کہ میری امت میں جاہلیت کی بعض بری عادتیں جو ہیں وہ جاری رہیں گی، اس بات کا اندیشہ ہے. ان میں سے ایک الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب، ان میں سے ایک ہے کہ اپنے حسب و نسب کے اوپر فخر کرنا، اور دوسرے کے حسب و نسب کے بارے میں طعنہ دینا کہ ہم تم سے برتر ہیں، تم ہم سے کمتر ہو. تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے جائز نہیں ہے. اب اس کے بعد سے اس کی وجہ سے اگر کسی کے دل میں غرور آ جاتا ہے نعوذ باللہ، تو پھر یہ تو غلط بات ہو جاتی ہے، یعنی اور بھی بڑا گناہ بنتا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہو تو ایسا شخص جو ہے جنت میں جا نہیں سکتا. تو یہ جو ہے غرور انسان کو جنت میں جانے سے روکنے والا سبب بنتا ہے. اگر کوئی انسان جو ہے دوسروں سے آگے اپنے آپ کو بڑھانا چاہتا ہے تو اپنے اندر جو ہے نیکی زیادہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کے حقوق، نبی کے حقوق، بندوں کے حقوق بہتر طریقے سے انجام دیں، اور ان تمام حقوق میں کوتاہی کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اگر کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ کے دربار میں معافی چاہیں. تو اس طرح جو ہے اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں جو ہے معزز بنا سکتا ہے. تو یہ طریقہ اپنانا چاہے، نہ کہ دوسروں کو کمتر بنائے یا کمتر بتائیں. تو اس طرح سے یعنی قبائل میں فرق رہنا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن کسی یعنی اپنے آپ کو برتر سمجھ کر دوسروں کو کمتر سمجھنا، اس بات سے دین اسلام نے منع کیا ہے، جو کہ انسان کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے پاس پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جو بات بتاتے، الا کلکم لآدم وآدم من تراب، کہ تم سب آدم سے پیدا ہوئے اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں. تو ہر انسان جو دنیا میں پایا جاتا ہے وہ کھاتا ہے منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ملے گا، مٹی سے اٹھایا جائے گا. اور جو بھی کھاتا ہے وہ چیز مٹی سے نکل کے آتی ہے. تو کوئی بھی شخص جو ہے بغیر مٹی کی کوئی چیز وہ نہیں کھا سکتا، ہر چیز مٹی سے بنتی ہے. تو چاہے وہ
کسی بھی خاندان سے ہو، چاہے مالدار ہو چاہے کم پیسے والا ہو. اسی لیے ہم کو پیش نظر رکھنا یہ چاہیے کہ ہم کس حد تک جو ہے اپنے آپ کو نیک اعمال کے ذریعے معزز بناتے ہیں. تو اس بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کس بھائی جزاک اللہ خیرن. 44 نمبر سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب شادی کے لیے لڑکا یا لڑکی دیکھتے ہیں تو کچھ مسلم فیملیز بھی اپنی فیملی کی کاسٹ بتا کر اسی کاسٹ میں شادی پر زور دیتے ہیں، جیسے سید ہیں یا خان ہیں یا کوئی اور فیملی. تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی برادری یا اپنی کاسٹ سے ہٹ کر کسی اور خاندان میں بیٹی نہیں دیتے. اس طرح کا عمل کیا یہ صحیح ہے؟ اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اسے جو ہے کفاء فی النکاح، یعنی نکاح کے اندر برابری کہا جاتا ہے. تو معاشرے میں یہ طریقہ جو ہے پایا جاتا ہے، لیکن کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے یا جائز ہے؟ تو اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس پہ عمل ہوتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ کوئی سید کی فیملی سے دے دے، خان کی فیملی میں نکاح کرے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فیملی کے اندر جو ہے، یعنی جو فیملی کا دولہا ہے اسی فیملی کے اندر دلہن بھی ہو، دلہن کی فیملی کا ہی دولہا ہو، اس کے قابل ہو، تو پھر ان کے آپس میں نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں. جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے حقیر نہ سمجھیں. یہاں پر صاحب جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یعنی کسی کا خاندان یا کچھ قبیلہ ایسا ہے، اس قبیلے کے اندر جو ہے اگر قابل شخص کوئی، یعنی لڑکی قابل ہے، لڑکا اس قبیلے میں قابل نہیں ہے، تو جو لڑکی کے سرپرست ہیں تو وہ جو ہے لڑکی کے اوپر ظلم، زیادتی، زبردستی نہ کریں کہ تم کو لازماً جو ہے اپنے قبیلے سے ہی نکاح کرنا ہوگا. تو ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قابل لڑکا نہ ملے یا بالکل ایسا ناقابل ہو کہ جس کی وجہ سے ساری زندگی اس خاتون کو جو افسوس کرنا پڑے، یا تو وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، یا پھر جو ہے اخلاق والا نہیں ہے، یا پھر دیندار نہیں ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، زبردستی کر کے اپنے قبیلے میں ہی نکاح کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اگر جو لڑکی کے سرپرست یا پھر خود لڑکی جو ہے اس معاملے میں جو ہے خاندانی اور قبیلے کی برابری سے دستبردار ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دستبردار اس لیے بھی نہیں ہوتے صاحب، اگر کسی لڑکی کا نکاح اگر اپنے قبیلے سے ہٹ کر دوسرے قبیلے سے ہو جائے تو پھر دوسرے لوگ جو ہے تانا دیتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بہن یا بیٹی کا نکاح تم نے جو ہے کمتر قبیلے میں کیا ہے. تو اس سے لوگ عام طور سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح تانا دیتے ہیں تو پھر یہ گنہگار بنتے ہیں لڑکیوں کی شادیوں کی رکاوٹ کے بارے میں. تو ایسا گناہ نہ کریں. جس لڑکے کو جو لڑکی پسند آتی ہے، جیسے تنکح المرأة لأربع لدینها ولمالها ولجمالها ولحسبها، کہ اگر کوئی شخص جو ہے ان جو معیار بتائے گئے ہیں ان میں سے کسی معیار کو اپناتے ہوئے، یعنی کسی معیار کو پسند کر کے لڑکی سے نکاح کرتا ہے، کرنے دیں. اسی طرح لڑکی کے بارے میں بتایا گیا کوئی دیندار لڑکا ہے اور وہ با اخلاق ہے اور حلال کمائی کی محنت کرتا ہے، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، تو اسے اپنی پسند سے نکاح کرنے دیجئے. تو سرپرستوں کو چاہیے کہ ایسی لڑکی کے بارے میں اپنی بہن یا بیٹی ہو تو اس کا ساتھ دیں، اس کی مدد کریں. اور جو معاشرہ ہے اس کی ذمہ داری یہ آتی ہے کہ ایسے کاموں کے بارے میں ان کی ہمت افزائی کریں اور ان کے خلاف جو ہے تانا دینا، تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا، دلوں کو توڑنا اس طرح نہ کریں. کیونکہ اس طرح کرنے کی وجہ سے جو ہے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، یا پھر شادی ہوتی ہے لیکن ان کے آپس میں جو ہے برابری نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے پھر رشتے ٹوٹ جاتے کہ قبیلے کے ہیں لیکن لڑکی تعلیم یافتہ ہے، لڑکا ان پڑھ ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. لڑکی جو ہے دیندار اور لڑکا بے دین ہے تو پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر ساری زندگی جو ہے یا تو اسی کے پاس رہے گی افسوس کرتے ہوئے، یا پھر جو ہے طلاق خلے کی نوبت آتی. اسی لیے جو ہے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں ہمت افزائی کریں اور اس کے خلاف جو ہے لوگ، یعنی اس کے خلاف باتیں کر کے رشتوں کو نہ توڑے اور رشتوں کے بارے میں نقصان نہ پہنچائیں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. بہت ذی شجون کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس کی اتنی شاخیں ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ ہر ایک پہلو اس امر کا طالب ہے کہ اس کی مکمل طور پر وضاحت کی جائے. اللہ کرے کہ مستقبل میں ہمیں موقع ملا تو ہم انشاءاللہ اس کے دوسرے پہلوؤں پر بھی اسی پروگرام نور اسلام میں گفتگو کریں گے، تاکہ کچھ زیادتی اس فتوے میں بھی ہو جاتی ہے کہ نہیں جی بس دین کو دیکھنا ہے اور دوسری کسی چیز کو نہیں دیکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
فرمان ہرگز نہیں تھا کہ بس دین کو دیکھنا ہے. اب دیکھ لیا مولوی صاحب ہیں، بہت اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، لمبی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹخنوں تک جو بھی صوب ہے یہ دھوتی ہے، لیکن دوسری ایسی نقائص ایسی خامیاں پائی جاتی ہیں کہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یعنی یہ تو ایک عام جاہل انسان بھی نہیں کرتا جو یہ مولوی صاحب کر رہے ہیں. تو ایسے مولوی صاحب سے دوری رہنا چاہیے. اس کی بیٹی نہیں دینی چاہیے. اس کا اگر بظاہر جو دین ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے ہم کہیں کہ بیٹی اس کے بعد. اسی طرح آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں بہت سے فیملیز دوسرے ملکوں میں آباد ہیں، اور اس میں ایک خاص مدت گزرنے کے بعد جب ان کی بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں، ان کی شادی کا معاملہ آتا ہے، پھر اپنے ملکوں کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں ان کو جس ماحول میں بیٹی کی پرورش ہوئی ہوتی ہے وہ وہاں پر سیٹ نہیں ہو پاتی. تو کفو والا مسئلہ جس کی ابتدا مولانا نے کی تھی، اس میں یہ کفو آتا نہیں ہے، بنتا نہیں ہے کہ کہاں ایک گھر میں کئی ایسی چل رہے تھے، اس فضا میں پلنے والی بیٹی کو آپ گاؤں میں لے جائیں اور کہیں کہ آپ نے یہاں جھاڑو بھی دینی ہے، آپ نے یہاں کپڑے بھی دھونے ہیں، اور اسی کیا وہ نہر پہ جا کے آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس طرح کے اس ماحول میں وہ پلی نہیں ہے، تو یہ اس ماحول کے لیے کفر نہیں ہے. اس لیے اس کو وہاں پر جا کے زبردستی اس کی شادی وہاں پر نہیں ہونی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. وہ شادی نہیں پنپتی، اور وہ سوائے اس کے کہ آپ ظلم کریں گے، ظلم کے علاوہ اس کے کچھ نہیں. اس طرح کے بہت سارے پہلو ہیں جو دیکھنے چاہیے. اور اسی میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ٹرائب اپنی، ضروری نہیں ہے کہ ہر قبیلے کا ہی آپ اس پہ شادی کریں تو وہ قبیلہ والا ہونے کی بنا پر وہ اچھا ہوگا. نہیں، قبیلے کے اپنے افراد ہیں، وہ اپنے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، قریب بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کے آپس میں نہیں بنتی اور وہ خراب ہو جاتے، رشتے خراب ہو جاتے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ رشتہ برقرار رہے، رشتہ بیٹی اپنے گھر کی ہو، اور گھر جو ہے وہ سلامت رہے. نہ یہ کہ آئے دن لڑائیاں ہوتی رہیں. اس سے بچنے کے لیے جتنے بھی راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ ضرور کیے جانے چاہیے. صاحب واقعی بڑی سنہری جو ہے باتیں تھیں جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی. جو ہے ایسا طریقہ اپنائیں کہ لڑکا اور لڑکی اس طرح، یعنی لڑکے والوں کو لڑکی پسندیدہ، لڑکی والوں کو لڑکا پسندیدہ ہو، اور اصل جو مقصد ہو کہ اس میں رشتہ جو ہے وہ برقرار رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم نے اس کے بارے میں ترغیب دی ہے. جی صاحب. جزاکم اللہ خیرن. اگلا سوال ہے مولانا، کیا بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے؟ اگر ہے تو کیا ہم بسم اللہ زور سے کہیں جیسے باقی آیات پڑھتے ہیں، یا آواز کے بغیر؟ اس صاحب اس کے بارے میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن مجید میں تقریباً کم از کم 114 بار، بلکہ مکمل 114 دفعہ جو ہے اس کا ذکر آیا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، اور اس کے بارے میں بھی مختلف دلائل جو ہے علماء پیش کرتے ہیں. پہلی بات یہ صاحب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک واقعی ایک مقدس کلمہ ہے، مقدس آیت ہے، بابرکت الفاظ اس میں پائے جاتے ہیں، اور یہ اس امت کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسی بہت بڑی بابرکت آیت سے نوازا ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی مسلمان کو یہ کام نہیں کرتا ہے. تو اب یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھائی یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ النمل کے اندر آیت نمبر 30 میں. جیسے بھی کچھ پہلے سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ پیش کیا گیا، تو وہاں پر سلیمان علیہ السلام نے جب اپنا خط بلقیس کے پاس بھیجا، اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد خط کا مضمون انہوں نے لکھا. یہ ہوگی صاحب بھائی پہلی بات. اب اس کے بعد جو قرآن مجید میں ماشاءاللہ 114 جو صورتیں ہیں، تو ہر ایک صورت سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت لکھی ہے. تو اب کیا یہ ہر صورت کا حصہ ہے، یا پھر جو ہے صرف ایک آیت ہے جو ہر صورت کے پہلے بار بار دہرائی گئی ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن اکثر علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام آ کر بتلاتے تھے کہ اب یہاں پر جو ہے یہ صورت ختم ہوئی، اب دوسری صورت یہاں پہ شروع ہوتی ہے، تو
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوسری سورت جو ہے وہ پڑھایا کرتے، سنایا کرتے تھے، اور پھر پیارے نبی بھی صحابہ کرام کو اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے سورتوں کے اندر فرق بتاتے تھے کہ اب ایک سورت ختم ہوئی، اب یہ دوسری سورت، اس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ اس معنی میں سے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے۔ اب اس کے بعد پھر علماء یہ بتاتے ہیں کہ کیا ہر سورت سے پہلے ہر ایک کی آیت ہے، یا پھر جو ہے آیت تو ہے لیکن یہ ہر ایک سورت کا حصہ یہ بسم اللہ نہیں ہے۔ اس میں علماء کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت تو ہے لیکن ایک مستقل آیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سورت سے پہلے رکھا ہے تاکہ اس سورت اور سورت کے درمیان ہم فرق کر سکیں۔ تو پھر ان علماء کی تحقیق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب قرآن کی تلاوت کرتے، سورت الفاتحہ پڑھتے یا دوسری سورت پڑھتے تو آپ اونچی آواز سے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد حنبلی علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ایک سورت کا حصہ ہے، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے یا آیت پڑھی جائے گی، لیکن چونکہ نبی کریم نے جو ہے جو نماز جہری ہوتی اس کے باوجود جو ہے اب سری طریقے سے پڑھتے تھے، پست آواز میں پڑھتے تھے، تو پست آواز میں پڑھنا یہ مستحب ہے۔ لیکن شافعی علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا حصہ ہے، اور پھر یہ جو ہے ہر سورت سے پہلے جب آپ قرآن میں جہری نماز پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ ہو دوسری سورت ہو، اس وقت جو ہے آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس طرح جو دوسری سورت آپ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ جیسے پڑھیں گے تو جہری نماز میں جہری پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی جہری طریقے یعنی اونچی آواز سے، بلند آواز سے پڑھیں۔ یہ مختلف علماء کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن روایات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم نے اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، وہ علماء جو ہے ان دلائل کو لیتے ہیں، اور جو علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم نے پست آواز سے پڑھا تو علماء ان کو لیتے ہیں۔ تو اس میں اب کوئی بندہ بلند آواز سے پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، پست آواز سے پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم نے دونوں طریقوں سے عمل کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نے اس طرح پڑھا ہو، کبھی اس طرح پڑھا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ نبی کریم کے قریب تھے ان کو جو ہے آواز آئی، جو دور تھے ان کو آواز نہیں ہے، اس طرح مختلف حالات ہو سکتے ہیں۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بندہ اونچی آواز سے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تب بھی ٹھیک ہے، پست آواز سے پڑھے تب بھی ٹھیک، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ جی صاحب ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ ورنہ اسی حوالے سے ایک بات ذہن میں یاد آئی جی صاحب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث جو ہم تک پہنچی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یا جب مسلمان نماز شروع کرتا ہے اور جب وہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک آیت کے پڑھنے کے بعد اس کا جواب دیتا ہے۔ جب اللہ کے حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے حمدانی ربدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، پھر اثنا علیہ عبدی، پھر دوسرے چلتے چلتے اور آخر میں کہ میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو دیا۔ یہ جو سارا حدیث میں جو مکالمہ بیان کیا ہے کہ بندہ عرض کرتا ہے پھر اللہ اس کو جواب دیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے الحمدللہ رب العالمین سے، بسم اللہ سے ابتدا نہیں کی۔ اگر یہ کہتے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اگر یہ ایسا ہوتا تو پھر اللہ کے رسول فرماتے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ یہ فرماتا ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی ہے الحمدللہ رب العالمین سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ الحمد سے ہے نہ کہ بسم اللہ سے۔ یہ اس کی ایک دلیل، اور جب سے میں نے یہ حدیث یا اس کا یہ پہلو سنا ہے اس کے بعد میں اس بات پہ مطمئن ہو گیا کہ اس یعنی سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چونکہ اللہ کے رسول نے پڑھا ہے ہمیں اور قرآن پاک میں لکھا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کا حصہ اگر ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا اس طرح کر دیتا، اس نے نہیں کی تو اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن۔ علی صاحب کا سوال ہے کہ کانوں کو کم سنائی دیتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص دعا پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارسال فرما دیں۔ ارسال تو ہم نہیں عرض کرتے ہیں اور ریڈیو کے پروگرام میں ہی پیش کر دیتے ہیں، تو ورنہ سماعت کے مسئلے کو۔ جی صاحب بھائی بے شک یہ بات اہم ہے، اور اس کے بارے میں کئی دلائل جو ملتے ہیں ہمیں،
تو سورۃ النحل آیت 78 کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو اپنی اپنی ماؤں کے پیٹ سے جو ہے تو تخلیق کر کے پیدا فرمایا ہے، اس وقت تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں تھا۔ اس کے بعد وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لعلکم تشکرون، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان اور بصارت اور آنکھیں اور دل ان سب کو بھی پیدا کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو۔ تو یہاں پر سے بھائی بے شک اللہ تعالیٰ نے کانوں کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر پیش کیا کہ اس نعمت سے استفادہ کرو اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور شکر اس وقت زیادہ انسان ادا کرتا ہے جب ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کے پاس جو ہے جو سننے کی طاقت کمزور ہو چکی ہے مثال کے طور پہ، یا پھر ختم ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں جن کے پاس یہ طاقت ابھی تک موجود ہے تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کتنے بھی شکر گزار بنے تو پھر وہ کم ہے۔ اب اس کے بعد سے بھائی یہاں پر ایک یہ بات ہونے کے بعد ہم موصوف کے سامنے یہ بھی پیش کریں گے، صحیح مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر ایک بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اگر بیماری کا صحیح علاج اگر پیش کیا جائے، صحیح علاج اس کو دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ بیماری دور ہو کر صحت مندی حاصل ہو جائے۔ تو موصوف سے ہم بے شک کہیں گے کہ دعا بھی کریں اور دوا اور علاج بھی کرواتے رہیں تاکہ جو ہے جو شکایت موصوف پیش کر رہے ہیں وہ شکایت جو ہے دور ہو جائے۔ اب اس کے بعد سے بھائی جو جہاں تک کانوں کی اور دوسرے جو اعضاء ہیں ان کی صحت مندی کے بارے میں ہمیں جو دلیل ملتی ہے، دعا جو نبی کریم فرماتے ہیں وہ جو ہے مسند احمد اور ابو داود وغیرہ میں وارد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جو ہے دعا فرماتے ہیں اللہم عافنی فی بدنی، شاید یہ دعا سے بھی آپ نے اس سے پہلے سنائی ہے، اس میں نور اسلام کے کسی حلقے میں جو ہے مجھے یاد ہے کہ آپ نے اس دعا کو سامعین کے سامنے پیش کیا، سامعین نے یاد بھی کیا ہے اس کو، کیونکہ آپ نے کئی دفعہ دہرا کے جو ہے تاکید کی ہے، اور اس میں بہت ہی قیمتی باتیں، کتنی قیمتی باتیں دیکھیے کہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ تو اس طرح جو ہے نبی کریم جو ہے واضح فرماتے یا اللہ تو مجھے میرے جسم کے اندر عافیت عطا فرما، میرے جو قوت سماعت کے اندر جو ہے اس میں عافیت عطا فرما، اور میری جو نظر ہے، نظر و بصر دیکھنے کی طاقت، اس میں جو ہے قوت عافیت عطا فرما۔ تو یہاں پر کانوں کی جو ہے سلامتی کے بارے میں اور جو سننے کی جو طاقت ہے اس کی عافیت و سلامتی کے بارے میں اللہ کے دربار میں دعا مانگی جا رہی ہے، تو پھر اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھا کریں۔ اور پھر مطلب یہ ہوا کہ صاحب نے جو دعا کا جو سلسلہ شروع کیا ہے تو ہم غور کر سکتے ہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ماشاءاللہ ان ہر شخص جو ہے ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد سے بھائی ایک اور بات یہاں پہ ہم پیش کر سکتے ہیں کہ یہ بھی دعا شاید آپ نے پیش کر دی صاحب بھائی کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن اعضاء سے نوازا ہے تو ان سے فائدہ حاصل کرنے کی بھی دعا ایک آپ نے پیش کی، جو کہ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول یا ما تحول به بیننا و بین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسماعنا، یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو کانوں کی اور قوت سماعت جو سننے کی طاقت سے جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا رہے۔ تو پھر اس دعا کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کانوں سے، اپنی نگاہوں سے اور جو بھی طاقت ہے ان سب سے ہم کو جب تک ہم زندہ رہے ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے فائدہ پہنچاتے رہیں، اور پھر جو ہے ان کو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنائے، تو یہ دعا کا حصہ ہے۔ تو اس طرح ان تمام دعاؤں کے ذریعے موصوف استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد سے بھی ایک اور بات جو ہے موصوف کے سامنے، موصوف دعا بھی کرتے ہیں اور دوا بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اگر موصوف کو اس طرح کی کوئی بیماری لاحق ہے، کسی تکلیف سے موصوف جو ہے ان کو شکایت ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ثواب کا ذکر ہمیں مل رہا ہے کہ کسی بھی مسلمان یا مومن کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے، اب اس کے بعد اس پر وہ صبر کرتا
کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. تو موصوف اس پر جو ہے، جیسا کہ یہ بات بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم یہ بات پیش فرماتے ہیں کہ الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، ایسی تکلیف پر کوئی مسلمان اگر صبر کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی بخشش کا یہ صبر جو سبب بنتا ہے. تو اس طرح موصوف جو ہے اس پر یعنی علاج کریں، دعا کریں، پھر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفارہ اور بخشش کی امید بھی رکھیں. اس طرح استفادہ کر سکتے ہیں. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیرن. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں میں اس کا ذکر ملتا ہے اور اس میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے. مولانا آپ نے بہت اچھا کیا جو دعاؤں کا بھی ذکر کر دیا. میرے ذہن میں ساتھ یہ بھی آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب مومن یا مسلمان جب گھر سے چلتا ہے نماز کے لیے جاتا ہے تو نماز کے لیے جاتے ہوئے صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ روایتیں موجود ہے کہ وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا. تو جو نور کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے تو اس میں سماعت کا بھی ذکر ہے، دل کا بھی ذکر ہے، بصارت کا بھی ہے اور کئی 15-16 اس میں مقامات ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے یہ دعا مانگی. تو وہاں اس کا بھی جب آپ یہ دعا مانگ رہے ہوں تو بطور خاص اس پہ توجہ دے لے کہ میں اللہ کے اپنی سماعت کے لحاظ سے اپنے کانوں کے لیے، اپنی قوت سماعت کے لیے میں اللہ سے نور کا طلبگار ہوں اور اس سے طلب کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے یہ نور عطا فرما دے گا اور میری سماعت بہتر ہو جائے گی. اس طرح بھی اور چونکہ پروگرام میں اتنا وقت نہیں بچا کہ ہم اپنے اگلے سوال کے اسے پروگرام میں شامل کر سکے، یہاں پر اپنے ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کے لیے ہم اپنی دعاؤں میں ضرور جگہ بنائے. اور مجھے بہت دکھ ہوا جب ایک مولوی صاحب کا یہ فتویٰ سنا کہ یا ان کی یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمیں کچھ پیسہ مل جاتا ہے تو پھر ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. بھائی یہ آپ کے فتاوی کا اس کی بنیاد پیسہ بنتا ہے، پیسے کو بنیاد بناتے ہیں آپ. ساری زندگی تو آپ یہی کہتے رہے کہ یہ جو یہود ہمارے مخالف ہیں اور ہم ظلم کر رہے ہیں، اور جب پیسے کا آ جائے تو آپ نے کہا کہ ہاں نہیں، اگر پیسہ مل جائے ہمارے ملک کو تو ہم اس سے تعلقات قائم کر لیں گے. تو آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے ہماری ماؤں بہنوں پر. تو آپ اپنی ماؤں بہنوں کو پیسے کے عوض میں بیچ دیں گے؟ کیا اس سطح تک آپ گر سکتے ہیں اور اپنی سوچ کو اس حد تک گرا سکتے ہیں؟ اس طرف کبھی نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایک امت بنایا ہے، تو امت صرف اس وقت جب ہمارا کوئی مطلب کا کام ہو تو اس وقت ہم ایک امت ہے، دوسروں کو بتانے کے لیے ہم امت واحد ہیں. اور جب ہمارے مسلمان بھائی مصیبت کے شکار ہوں اور ہمیں کچھ مالی فائدہ ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے تم دشمنوں کے ہاتھ میں جاؤ، ہم تو جو دشمن کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس کو اس لیے تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ مل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس سوچ سے، اس طرح کے منفی رویے سے امت اسلامیہ کو بچائے اور امت اسلامیہ کو ایسے لوگوں سے بچائے جو اس طرح کی باتیں عام کرتے ہیں، اور وہ چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی منصب اور کسی بھی مقام پر اس کے لوگ نہ ماننے والے کیوں، اس کو ماننے والے کیوں نہ ہوں. لیکن ہمیں جب صراط مستقیم پر چلنا ہے تو پھر صراط مستقیم پر ہی چلنا ہے. ٹیڑھے میڑھے راستے جو شیطانی راستے ہیں، پیسے کے محبت میں یا کوئی اور کسی اور چیز کی محبت میں، اقتدار کی محبت میں، وسائل کے اپنے ہاتھ میں آ جانے کی محبت میں ہم اپنے دین کو ضائع کریں گے تو یہ ہماری بدبختی ہوگی. اللہ تعالی ہماری ساری امت اسلامیہ کو، تمام مسلمانوں کو اس طرح کی بدبختی سے اور ایسے بدبختوں سے بچائے. پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ سامعین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. باذن اللہ تعالی آئندہ جمعے کے روز رات 9 بجے اس پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھی ندیم احمد، محترم مولانا عبد الباسط العمری اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.